بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اب رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں، 3-4 دن باقی ہیں، لیکن ہم نے کیا کویا کیا پایا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ان کی مغفرت کی ہوگی اور ان لوگوں نے اس مہینے سے فائدہ اٹھایا ہوگا، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس مہینے سے بھی وہ محروم رہے۔ اور یاد رکھیے، ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے، لیکن آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، 3-4 دن ہے، آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے۔ آپ پہلے اس حدیث کو سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کبھی کسی شخص کے لیے بد دعا نہیں کی، یہاں تک کہ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر لوگوں نے جب ان کے اوپر پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے اس وقت بھی بد دعا نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے کہ آپ حکم کریں تاکہ ہم ان کو جو ہے ان کی بستی پورا جو ہے ختم کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اسے شخص کی مغفرت نہ ہو جائے تو یاد رکھیے ایسی شخص کے لیے بد دعا فرمائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا آمین۔ یعنی کہ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس پر آمین کہنے والا جناب محمد رسول اللہ، ایک فرشتوں کا سردار ہے اور ایک انبیاء کا سردار ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایسی شخص کی ہلاکت میں ذرا برابر تردد ہو سکتا ہے، کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جس کے لیے ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا مانگے کہ ہلاک ہو جائے اور اس پر آمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ایسا شخص ہلاک ہی ہے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ تو لہٰذا کوشش کرے، یہ آگے پوری حدیث ہے، لیکن چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے میں نے صرف یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایسے شخص سے محروم نہیں رہتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالیٰ شان اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، یعنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہر کوئی اس سے مستفید ہوتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے کہ جو لوگ جن کے اوپر جہنم بھی واجب ہو چکی ہے اللہ رب العزت ان کو بھی چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا بدبخت ہے کہ جو اس مہینے سے محروم رہے، آگے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت اپنے رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنفس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ آپ کو اپنے نیکی دکھاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت ملائکہ کی مجلس میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فلاں بندے نے میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے، میرے لیے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو ملائکہ کے مجلس میں اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کو بد نصیب کہا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جائے۔
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور جہنم، وہ لوگ جن کے اوپر جہنم بھی واجب ہو چکی ہے، وہ بھی جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. تو اگر اس رحمت کے باوجود، اس سیلاب کے باوجود بھی اگر کوئی شخص محروم رہتا ہے تو وہ ازلی بدبختی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اب چند دن باقی ہے، 2-3 دن باقی ہے، آپ اس میں اللہ رب العزت سے، اگر اب تک آپ نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے تو توبہ کریں، کیونکہ باقی کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اس قدر برستی ہو. تو لہٰذا یہ وہ سیزن ہے جس میں اللہ رب العزت معاف خود اعلان کرتا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، میں ان کی بخشش کروں. تو لہٰذا اس مہینے کے اندر آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں. اب 2-3 دن باقی ہے، اگر ابھی تک آپ نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ سے ناراض ہے، تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.